بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإنك لعلى خلق عظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم صالح الأخلاق صحيح الجامع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمين يا رب العالمين۔ ہما قسم کی تعریفیں، بڑائی اور بزرگی، شان و شوکت اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا آپ کا اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اگر مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ انسان کے اچھا ہونے کی پہچان کیا ہے، انسان کے اچھا ہونے کی پہچان کیا ہے، اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں سیاست دان ہے تو اچھا ہے، اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں سائنسدان ہے تو اچھا ہے، اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں ڈاکٹر ہے تو اخلاق میں بہت عمدہ ہے، اگر یہ جواب دیتے ہیں کہ انجینئر ہے تو اس کے اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں یا اور خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں تو وہ اچھا ہے، یہ سارے جوابات غلط ہوں گے۔ آخر اچھے انسان کی پہچان کیا ہے؟ اچھا انسان کہاں ملتا ہے؟ اچھے انسان کو ہم کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اچھے انسان کی پہچان اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے انسان کی پہچان اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ انسان اپنی سیاست سے نہیں پہچانا جاتا،
انسان اپنی دولت سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنے علم سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنی ڈگریوں سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنے شہرت سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنی کثرت اولاد سے نہیں پہچانا جاتا۔ انسان کی اگر صحیح پہچان ہے تو وہ اس کے اخلاق ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اچھے اخلاق ہی انسان کے ہیں، جب اچھے اخلاق کی پہچان ہی انسان ہے، تو ہم اخلاق سیکھیں تو کس سے سیکھیں؟ کوئی ہمارے سامنے ماڈل تو ہو، کوئی ہمارے سامنے اسوہ تو آئے، کوئی ہمارے سامنے نمونہ تو آئے۔ کس کو ہم نمونہ بنائیں، کس کو ماڈل بنا کر کے اپنی زندگی گزاریں؟ چونکہ ہم مسلمان ہیں، یہ سوال ہم اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ سب سے اچھے اخلاق والا کون ہے، تو اللہ کا کلام ہمیں کیا جواب دیتا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے ماڈل ہے۔ اب جس کے اخلاق حسنہ کی گارنٹی اور جس کے اخلاق حسنہ کی تعریف خود اللہ رب ذوالجلال والاکرام اپنے کلام مبارک کے اندر بیان کر رہا ہو، اس سے بڑی گواہی کسی کی ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بھی آگے بڑھیں، ایک اور مقام پر سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ عظیم اخلاق والے ہیں، یعنی آپ کے اخلاق کا مقابلہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی عالم نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی مالدار نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی امام نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی ولی نہیں کر سکتا۔ آپ کے اخلاق کے مقابلے میں دنیا کا کوئی انسان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ آپ اتنے اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ اور اسی لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کا بیویوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، آپ کا صحابہ کرام کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، آپ اپنی اولاد کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ مسلم غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ اپنوں اور غیروں کے ساتھ کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، قرآن کو دیکھ لو، قرآن کو پڑھ لو، یہی نبی کے اخلاق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کے اخلاق کو بیان کیا، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے آپ کے اخلاق کے بارے میں بتلا دیا کہ قرآن کو پڑھ لو، یہی نبی کے اخلاق ہیں۔ اور ایک قدم آگے بڑھیے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، بعثت لأتمم صالح الاخلاق، ایک روایت میں صالح الاخلاق کے الفاظ ہیں،
दूसरी रिवायत में मकारिम अल अखलाक, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिम अल अखलाक के हैं, मैं अखलाक को मुकम्मल करने के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा गया हूं। अगर कोई ये कहता है कि नबी से अखलाक वाला और है तो वह अपने ईमान की खैर मनाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुद अल्लाह नबी की गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अखलाक वाला इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ये हमारा ईमान होना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने बयान कर दिया कि आप बुलंद अखलाक वाले हैं, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गवाही दे दी, तमाम सहाबा किराम ने गवाही दे दी, और अगर इससे भी आगे बढ़ेंगे, वक्त नहीं है वरना उन तमाम चीज़ों को पेश करता। अगर आप तारीख के औराक को पलटाएंगे, अगर आप तारीख के औराक को पलटाएंगे, मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इस बात का इकरार करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार से नहीं बल्कि अपने अखलाक के जोर पर इस्लाम को फैलाया है। अपने अगर तारीफ करते हैं तो कोई कह सकता है कि मोहब्बत में गुलू कर रहे हैं, अगर गैर मुस्लिम कहे और ये कहे कि आपसे बढ़कर अखलाक के अंदर कोई नहीं है, इससे बड़ी गवाही और नहीं हो सकती। तो जब अखलाक का इतना बुलंद मेयार है, इंसान की पहचान है और उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम सबको अखलाक वाला होना चाहिए। अखलाक के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी क्या तारीफ बयान की है और उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बातें बयान की हैं। आइए अहादीस की शक्ल में और कुछ बातें आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूं। सुनन अबू दाऊद की रिवायत, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुका, ईमान वालों में सबसे बेहतरीन वही शख्स है जिसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि नमाजी है तो अखलाक वाला है, रोजेदार है तो अखलाक वाला है, अगर ज़कात देता है अखलाक वाला है, हज करता है तो अखलाक वाला है, अगर उम्रा करता है अखलाक वाला है, नहीं, बल्कि फरमाया कि अखलाक वाला सबसे बेहतर ईमान वाला है। अखलाक है तो ईमान है, अखलाक नहीं है तो वो बेईमान है। क्योंकि हमने नमाजियों को बदअखलाकी करते देखा है, रोजेदारों को बदअखलाकी करते देखा है, हाजियों को बदअखलाकी करते हुए देखा है, उम्रा करने वालों को बदअखलाकी करते देखा है, इबादत की पाबंदी करने वाले बदअखलाक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अखलाक है तो ईमान है, अखलाक नहीं है तो ईमान ही नहीं है। सुनन तिर्मिजी की एक और रिवायत, रावी हदीस अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन शैइन फिल मीज़ानी अस्क़ल मिन हुस्निल खुल्क़, क़यामत के दिन मीज़ान में, क़यामत के दिन तराजू में सबसे भारी चीज, सबसे वज़नी चीज अगर कोई होगी तो वो अखलाक होगी। इसका मतलब ये हुआ, क़यामत के दिन हमारे अखलाक का भी वजन किया जाएगा, हमारे अखलाक को भी तोला जाएगा। इसकी नमाजें, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी, सदका, खैरात सारी चीजें हैं। आया इसके अंदर अखलाक थे कि नहीं? अगर अखलाक है तो यूं समझिए कि मीज़ान में सबसे भारी अगर कोई चीज होगी तो वो सिर्फ अखलाक होंगे। अल्लाह अकबर। और इससे भी आगे बढ़े, मुस्नद अहमद और इब्न हिब्बान की सही रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी मजलिस में बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मेरा पसंदीदा आदमी और मेरी मजलिस में कौन होगा तुमको मालूम है? कल क़यामत के दिन मेरी मजलिस में मेरा पसंदीदा, मेरा महबूब शख्स और मेरी मजलिस में बैठने वाला कौन है मालूम है? क्या मैं तुम्हें खबर न दे दूं?
صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ میرے ساتھ قیامت کے دن میری مجلس میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہی۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ دنیا میں کامیابی حاصل کرے گا، لیکن سب سے بڑی کامیابی آخرت کی ہوگی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھا رہے گا۔ اس سے بڑی مجلس کون سی ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی جنتیوں کی مجلس ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جنتیوں کو رکھیں گے، ان میں سے اخلاق والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت میں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت، یہ بھی سنن ترمذی کے حوالے سے ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جنت میں لوگ کس وجہ سے زیادہ جائیں گے، یعنی کون سی ایسی خوبی ہوگی جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں اگر ہوں گی تو تم جنت میں جا سکتے ہو، ایک ہے اللہ کا تقوی اور دوسرے ہے اچھے اخلاق۔ ایک ہے تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر اور خوف، ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ہر معاملے کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کرنا، ہر معاملے کے اندر جائز اور ناجائز کے فرق کو محسوس کرنا، اللہ کا تقوی جس کے پاس ہوگا اور جس کے اخلاق بلند ہوں گے، جس کے عمدہ اخلاق ہوں گے، وہ جنت میں جائے گا۔ ذرا آئیے واقعات پر بھی کچھ نظر ڈالتے ہیں، اور یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے جو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نے چھینک ماری، ایک آدمی نے چھینک ماری، میں نے کہا یرحمک اللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے فرض نماز ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی نے چھینک ماری تو معاویہ بن حکم السلمی یہ جواب دیتے ہیں یرحمک اللہ، جبکہ ان کو نماز میں جواب نہیں دینا چاہیے۔ اب جیسے ہی انہوں نے جواب دیا تو سارے صحابہ کرام جو ان کے اگل بغل میں تھے ان کو گھور گھور کر کے دیکھنے لگے، ارے بھئی یہ کہاں سے آ گیا نیا آدمی، یہ نیا آدمی کہاں سے آ گیا جو نماز میں کھڑے ہو کر کے جواب دے رہا یرحمک اللہ۔ میں خاموش نہیں رہ رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا یرحمک اللہ۔ کچھ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر مارنا شروع کیا تاکہ میں خاموش ہو جاؤں۔ میں تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گیا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کون ہے جو نماز کے درمیان اس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ کون ہے جو نماز میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے، تم نماز میں یرحمک اللہ کہہ رہے تھے، فلاں فلاں بات کہہ رہے تھے۔ اتنا کہنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر وہ خاموش ہو گیا، یعنی وہ خود فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے کیا بات کی تو میں خاموش ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم، بہتر استاد میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اب دیکھیے وہ صحابی خود بات کو پیش کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر استاد کسی کو نہیں دیکھا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی۔ وہ صحابی 3 باتیں کہتے ہیں،
فواللہ ما کہرنی، اللہ کی قسم ہے مجھ سے نماز میں غلطی ہو گئی، نماز ختم ہونے کے بعد نبی نے مجھے بلایا، میری بولتی بند ہو گئی، میں نے نبی سے بہتر استاد میں نے کسی کو نہیں دیکھا، جب میں نبی کے قریب ہوا تو آپ نے کچھ مجھے باتیں سمجھائی، اور پھر اس کے بعد نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ما کہرنی، نبی نے مجھے سمجھاتے ہوئے جھڑکا نہیں، ولا شتمنی، مجھے برا بھلا نہیں کہا، ولا ضربنی، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا۔ کتنی باتیں اس صحابی نے کہی؟ 3 باتیں۔ پہلی چیز مجھے جھڑکا نہیں، دوسری چیز مجھے مارا نہیں، اور تیسری چیز مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے، سیکھیے نبی کے اخلاق، نبی کے اخلاق سیکھنے کا بہترین موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے۔ ایک صحابی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 3 چیزیں میں نے 3 خوبیاں نبی کے اندر دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں۔ ایک استاد کے اندر یہ تینوں خوبیاں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں پڑھا رہا ہے، کسی اسکول میں پڑھا رہا ہے، کہیں بھی ہے، یا ایک باپ ہے، یا ایک سرپرست ہے، یا ایک ذمہ دار ہے، اگر کوئی اپنوں کو غلطی کرتے دیکھے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، اگر غلطی کرتے دیکھے تو کرنا کیا ہے؟ اس کو بالکل اپنے قریب بلایا جائے۔ جب آپ قریب بلائیں گے، پہلے تو وہ ڈرے گا، جب آپ کے قریب ہوگا گھبرایا ہوا ہوگا، اور جب اس کو پیار سے اخلاق سے سمجھائیں گے اس کا ڈر نکل جائے گا، اور جب آپ اس کو اخلاق سے سمجھائیں گے، اپنی بات کو پیش کریں گے، اللہ کی قسم ہے وہ بات آپ کی مان کر کے جائے گی، آپ کی بات کا انکار نہیں کرے گا۔ ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت ساری ایجاد کی ہیں، تو موبائل بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے، دیکھیے اخلاق یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں، اپنے موبائل کو یا تو سوئچ آف کر لیں یا تو سائلنٹ کر لیں۔ انسان ہے، بھول جاتا ہے، بھلکڑ ہے، کبھی بھول گیا، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، فرض ہے یا سنت ہے، کسی کے موبائل میں سے رنگ ہونے لگی۔ اب جو اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، وہیں سے ان کی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ نماز ختم ہونے دو بس، نماز ختم ہونے دو بس، وہ ہوگا اور میں ہوں گا۔ ارے نماز میں خلل ہو رہا ہے، جیسے ہی سلام پھیر لے، سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ ارے موبائل بجتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ تمہاری وہ گانا بج رہا ہے، وہ ارے ایسی بد اخلاقی ہم پیش کرتے ہیں، سامنے والا سوچتا ہے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اس وقت کیا کھیتی چرنے کے لیے چلے جاتے ہیں؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بیوی سے غلطی ہو جاتی ہے، ہماری بیوی سے بھول ہو جاتی ہے، نمک مرچ کم زیادہ ڈال دیتی ہے، کبھی بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹوں اور بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم تو اپنے اخلاق کی حدوں کو پار کر کے آگے ایسے چلے جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بد اخلاق آدمی ہمارے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیم دی ہے نبی نے، نبی کے اخلاق کو ہم نے ایسے سیکھا۔ ارے غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، سامنے والے نے اگر غلطی کیا ہے تو وہی غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہم بھی تو انسان ہے نا۔ یہ سوچو کہ اس نے اگر غلطی کی ہے یا اس سے بھول ہو گئی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہی غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، وہی بھول ہم سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو ہو سکتا کہ مجھے بھی افسوس ہوتا۔ اس کو اگر سمجھانا ہی ہے تو سب کے درمیان، مجلس میں، مسجد میں، مدرسے میں، خاندان والوں کے درمیان ذلیل کرنے سے بہتر ہے اس کو موقع نکالو، اور موقع نکال کر کے اپنے اچھے اخلاق سے سمجھاؤ کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، آئندہ اس کا خیال رکھو۔ وہ اپنے اخلاق سے متاثر ہوگا۔ اگر آپ سب کے سامنے اس کو ڈانٹیں گے، کہے گا تو کون ہوتا ہے یہ بولنے والا، مجھ سے غلطی تو ہو گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے ڈانٹا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برا بلا نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں، یہ تینوں چیزیں علاج نہیں ہے اگر کوئی غلطی کرتا۔ علاج کیا ہے؟ علاج ہے اخلاق سے پیش آئیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دیکھو آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، قرآن کی قرات ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی اور پھر مجھ سے آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوئی۔ یہ ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ذرا یہ ایک اور واقعہ، ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ مسند احمد کی یہ صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ راوی حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس واقعے سے بہت ساری عبرتیں ہم کو ملتی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر کہا اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا نیا نیا اس نے اسلام قبول کیا ہوگا، دیہاتی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سا سوال کرنا ہے کون سا سوال نہیں کرنا ہے اس کو معلوم نہیں تھا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ بدکاری بھی کرتا تھا ہوگا، ہر چیز کے امکانات ہیں۔ وہ آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ جیسے ہی سوال کرنا تھا سارے صحابہ کرام ٹوٹ پڑے، ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ ارے کون سا سوال کر رہے ہو؟ ارے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، کون سا سوال کر رہے ہو نبی صاحب؟ یہ کوئی طریقہ ہے سوال کرنے کا؟ اور صحابہ کرام کا یہاں تھوڑا سا ناراض ہو کر کے اس کو پیچھے ہٹانا یہ وجہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی ذات اور اتنا گھٹیا سوال، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سارے صحابہ کرام نے کہا ارے پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ جیسے صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ سوال کرنے والے سے پیچھے ہٹو، نبی نے کہا اس کو میرے آگے کر دو۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی کے اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے آگے کر دو۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تم تو یہ سوال کر رہے تھے، اور سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی ماں سے زنا کرو گے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے کیا؟ کہا کوئی اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی خالہ سے زنا پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا تم اپنی بہن سے زنا کرنا پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا تم اپنی بیٹی سے زنا کرنا پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا تم اپنی پھوپھی سے زنا کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، اللہ کے نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تم زنا کرنے کے لیے جاؤ گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور اس نے مان لیا کہ واقعی یہ زنا بہت بری چیز ہے۔ صحیح بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے یہ بات پیش کی ہے۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور قریب لیتے ہیں، اور قریب لینے کے بعد اپنے ہاتھ کو اس کے سینے پر رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اس کے سینے پر، اس کے دل پر رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک آدمی آتا ہے ایک دم بد اخلاقی کے ساتھ سوال کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے سوالات کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتا، خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس کے دل پر رکھتے ہیں، اس کے سینے پر رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ تین دعائیں نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں؟ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ تعالیٰ یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی زندگی بدکاری میں گزری ہے، اس کی زندگی زناکاری میں گزری ہے، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس کے گناہوں کو تو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو تو بخش دے۔ اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، اے اللہ اس کے دل کے اندر جتنی گندگی ہے اس کو پاک و صاف کر دے۔ وَحَسِّنْ فَرْجَهُ، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی آ کر گھٹیا سوال کرتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھانے کے بعد اس کے حق میں دعائیں دیتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی گھٹیا سوال کرے ہم تو دو چار مار کر کے یا دو چار گالیاں سنا کر کے اس کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے، نبی کے اخلاق کو اپنائیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس کی بد اخلاقی سے آپ نے کچھ نہیں کیا، کچھ ایکشن نہیں لیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3 دعائیں دی۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس کے دل کو جو ہے پاک و صاف کرنا فرما، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی اس کو دیکھا، ہم نے ساری زندگی اس کو دیکھا، نبی کی دعا نے اس کے دل پر ایسے اثر کیا کہ زناکاری کرنا تو دور کی بات ہے، ایسی باتوں کو بھی وہ سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نبی کے اخلاق، یہ ہے نبی کا کردار، یہ ہے نبی کا طریقہ کار، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو آج ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے۔ ہم اتنی تقریریں سنتے ہیں، اتنے باتیں سنتے ہیں، اتنے واعظ و نصیحت کی محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہماری بیوی ہم سے ناراض ہے، ہمارے بچے ہم سے ناراض ہے، ہماری جماعت ہم سے ناراض ہے، ہمارے مدرسے والے ناراض ہیں، ہماری قوم ہم سے ناراض ہے، ہمارے گاہک ہم سے ناراض ہے، ہمارے محلے والے ہم سے ناراض ہیں، ہمارے دوست احباب ہم سے ناراض ہیں، ہمارے رشتہ دار ناراض ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس شہرت ہے، ہمارے پاس سیاست ہے، ہمارے پاس دنیا بھر کی چیزیں ہیں، ہمارے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ اخلاق نہیں ہے۔ اور یہ عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنے آپ کو اخلاق والا بنائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں اور غیروں سب کے ساتھ اتنے اخلاق سے پیش آئے کہ آج دنیا واہ واہ کرتی ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اخلاق کی تلوار ایسی ہے، اخلاق کی تلوار ایسی ہے، آپ دلوں کو نہیں، آپ انسانوں کو نہیں بلکہ آپ قوموں کو جیت سکتے ہیں۔ اور آج اس وقت ان حالات میں ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے۔ اخلاق یہ بھی ہے کہ مسجد میں ادب کے ساتھ رہیں، اخلاق یہ بھی ہے بازار میں بھی اخلاق کے ساتھ رہیں، اخلاق یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی اچھے رہیں، اخلاق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار خاندان والوں کے ساتھ اچھے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں، دیندار ہیں، سب کچھ ہے اور اخلاق ہمارے اندر نہیں ہے، تو میرے بھائی اور دوستو یہ ہماری پہچان نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم راستے پہ چلتے ہوتے ہیں، چاہے پیدل جا رہے ہیں یا پھر ہماری بائک لے کر جا رہے ہیں یا ہماری کار لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کے پاس بائک ہے وہ چلنے والے کو تھوڑا الگ نگاہ سے ہی دیکھتا ہے، اور جس کے پاس کار ہے وہ بائک والے کو ایک الگ نظر سے ہی دیکھتا ہے۔ اگر کار والے سے تھوڑا سا بائک والے کی ٹکر ہو گئی، چاہے وہ آگے چاہے وہ پیچھے سے ہو، دائیں بائیں سے، کہیں سے بھی اگر ٹکر ہوتی ہے تو اس کو ایسے گھورتا ہے جیسے اس کو پکا کے نہیں کچائی کھا جائے گا۔ اخلاق کا مظاہرہ کریں، اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ جب تک ہمارے اندر اخلاق نہیں ہوں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے واقعات ہیں، آئیے ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے روزے کی حالت میں گناہ ہو گیا،
روزے کی حالت میں مجھ سے گناہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. رمضان کا مہینہ تھا، جوان آدمی تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، رمضان میں اس سے غلطی ہو گئی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کر، ایک غلام آزاد کر دے. اس نے کہا میں خود ایک غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے کے لگاتار کنٹینیوز روزے رکھ. اس نے کہا اللہ کے نبی 1 مہینے کے روزے میں یہ غلطی ہوئی، 2 مہینے لگاتار روزے رکھوں گا تو اور گناہ ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کر، تیسرا آپشن بھی ہے تیرے لیے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. کتنے مسکینوں کو؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اس نے کہا میری 60 مسکینوں کو کیا، میرے گھر کے اندر فاقے پڑے ہوئے، کہاں سے 60 مسکینوں کو کھانے کھلاؤں گا؟ تینوں باتوں کو اس نے قبول نہیں کیا. پہلی چیز، ایک غلام آزاد کر، نہیں ہو سکتا. 2 مہینے کے روزے رکھ، نہیں ہو سکتا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. وہ بھی خاموش جا کر کے کسی کونے میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد کھجور کا ایک ٹوکرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے تحفتاً پیش کیا. کہا اللہ کے نبی میرے طرف سے آپ کے لیے کھجور کا ٹوکرا تحفہ ہے. جیسے وہ کھجور کا ٹوکرا آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے السائل، ارے وہ سوال کر رہا تھا نا، کہاں گیا؟ وہ کونے میں بیٹھا ہوا تھا. آیا، کہا اللہ کے نبی بندہ حاضر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کھجوریں ہیں اس ٹوکرے کے اندر لے جا، ان کھجوروں کو لے جا، غریبوں کے اندر تقسیم کر دے، یہ تیرے گناہ کا کفارہ ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی اگر روزے کی حالت میں کوئی ہم بستری کرتا ہے، یا تو غلام آزاد کرے، یا تو 2 مہینے مسلسل لگاتار روزہ رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. روزے کی حالت میں اس طرح کی چیزیں حرام ہیں، نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا اس کو دے دیا اور کہا غریبوں مسکینوں کے اندر جا کر کے مدینے کے اندر تقسیم کر دے، یہ تیرے گناہ کا کفارہ ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مدینہ چھان ماریں گے، مجھ جیسا غریب اور بھکاری آدمی آپ کو ملے گا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنستے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانت نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگتے ہیں جا تو اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر لے، یہ تیرے طرف سے تیرے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیوں اور دوستوں، سوچو اگر ہم ہوتے اس کی جگہ پر کیا کرتے؟ ٹوکرا اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد اگر بولتا میرے جیسا غریب فقیر، ارے جا رہے تیرے جیسے بہت دیکھے ہیں. نبی کے اخلاق کو تو دیکھیں، نبی کے کردار کو تو دیکھیں، نبی کی زندگی اور نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں. آج ہمارے پاس 15,000 کا، 20,000 کا، 50,000 کا موبائل ہے. ہمارے گھروں کے اندر 50,000 کا اے سی لگا ہوا ہے. ہمارے گھروں میں 5-5، 10-10 لاکھ کی کاریں کھڑی ہیں. ہمارے گھروں کے اندر 200 روپے کی سیرت کی کتاب نہیں ہے. اس سے بڑی بدبختی مسلمانوں کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے نوجوان، ہماری نوجوان نسل ماڈل کس کو بنا رہی ہے؟ فلمی ہیروں کو اپنا ماڈل بنا رہے ہیں، ان کے اخلاق لانا چاہتے ہیں. اور ہماری جوان بیٹیاں، ہماری جوان بہنیں وہ فلم کی ہیروئنوں کو ماڈل بنا کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہ رہی ہیں. یاد رکھو اللہ کی قسم ہے نبی سے بڑا اخلاق والا کوئی ہو نہیں سکتا. اگر سیکھنا ہے اخلاق تو نبی سے سیکھو. اور حالات ایسے ہیں جب نوجوانوں نے دوسروں سے سیکھنا شروع کیا. ان کے کپڑوں کو دیکھ لو، ٹخنے سے نیچے ہیں. ان کے بالوں کو دیکھ لو. اور آج کل ایک کٹنگ نکلی ہے، گدھا کٹنگ، گھوڑا کٹنگ. ادھر سے پہلے وہ گدھوں کو، گھوڑوں کو پہلے خوبصورت بنانے کے لیے کرتے تھے. آج ہمارے نوجوان ایسی کٹنگ کر رہے ہیں. ان کے لباس کو دیکھ لو، ان کی شکل صورتوں کو دیکھ لو، ان کے کردار کو دیکھ لو، ان کی زندگی کو دیکھ لو، ان کے اخلاق کو دیکھ لو، ان کے بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے کے انداز کو دیکھ لو. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور میں مرد عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے اور عورتیں مرد بننے کی کوششیں کر رہی ہیں. شیطان خود پریشان ہے، میں کیا کروں؟
یاد رکھو دنیا والوں سے ہم اخلاق نہیں سیکھ سکتے، دنیا والے ہمیں اخلاق نہیں سکھا سکتے، فلمیں ہمیں اخلاق نہیں سکھا سکتی، سیریلوں سے ہم دین نہیں سیکھ سکتے۔ اگر اخلاق کو سیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ غیروں نے نبی کی تعلیمات کو پڑھ کر آج دنیا کے بلند مقام پر پہنچ گئے، اور ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑ کر دنیا کی پستی میں ہیں۔ آج اس ملک کے اندر ہماری کوئی حیثیت ہے؟ مسلمان نگلیکٹ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اخلاق اس میں خطرناک ہیں، بیکار ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک وقت ایسا تھا ہمارے اخلاق کی مثالیں دی جاتی تھی، لوگ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، پریشان ہوتے تھے صحابہ کرام کو دیکھ کر، لیکن آج بھی اگر ہم اس اخلاق کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے نبی سے بلند، نبی سے عظیم ترین اخلاق اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا، اور نبی کے اس اخلاق کو اگر آپ اپناتے ہیں تو انشاءاللہ تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ شاعر کہتا ہے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس میں زخم کھا کر پھول برسائے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ اخلاق ہمارے آ جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے کے ساتھ آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نمازوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے روزوں کو، قرآن مجید کی تلاوت کو، ہمارے ذکر و اذکار، صدقہ، خیرات، کل کی کل عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔